بیروت میں دھماکہ ہوا اور دھماکے میں کئی لوگ مارے گئے، 4000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ دھماکہ ہونے کے بعد بہت سے لوگ ذمہ داری اسرائیل پہ ڈالتے رہے، بہت سے لوگوں نے حزب اللہ پہ ذمہ داری ڈالی، لیکن دونوں جانب سے جواب نفی میں موصول ہوا۔ تو اس دھماکے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا یہ غلطی کی وجہ سے دھماکہ ہوا یا پھر پری پلاننگ تھا؟ رانا صاحب، اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ اس دھماکے کے پیچھے کیا کسی کا ہاتھ تھا یا پھر اسے انسانی غلطی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں یاسر، دیکھیں، انسانی غلطی اس لیے نہیں کہا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے کیا کہا کر دیکھیں، انہوں نے اسے ایک حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی ایک حملہ ہوا ہے اور کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ ایک فوٹیج آج تمام ٹی وی چینلز پہ چلی ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، اس فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے دھماکے کے بعد کہ ایک چیز آ کر گرتی ہے۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے اگر کوئی چیز گرنی ہے تو نیچے سے پہلے اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی؟ یہ دھماکہ ایک پہلا جو ہے اس کے بعد نیچے آ رہی چیز، تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہوا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ ایک پلان تھا اور ایک حملہ تھا۔ اور میرے ذرائع جو کہہ رہے ہیں اور جس کو آج کوڈ کر رہے ہیں، بہت سی اہم ترین ادارے بھی کر رہے ہیں، یہ ایک ڈیزی کٹر، یہ ایک ہوتا ہے ڈیزی کٹر بم ہوتا ہے، یعنی وہ بم جسے آپ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹا ایٹم بم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ایسا کیمیکل ہتھیار اسے کہہ سکتے ہیں جس سے اس کا جب پھٹتا ہے، جب اس کا ہوتا ہے تو یہ 600 میٹر کے اندر یہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ 600 میٹر کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مکمل تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس تباہی کے بعد جتنا آگے فاصلہ ہوتا ہے، جو چیز بھی آتی ہے اس کو بھی یہ گراتا جاتا ہے۔ اگر ہم آج بیروت کی تصویر کو دیکھیں اور اس بم بلاسٹ کی فوٹیج کو دیکھیں تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ایک پہلے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوئے، اور یہ جو ڈیزی کٹر بم ہے اس کے دھماکے تھا، اس کی امبریلا جس طریقے سے بنی، وہ اٹامک بم کا جو دھماکہ ہوتا ہے اس طریقے کی وہ امبریلا بنی تھی۔ جی بالکل اسی طرح بنی، اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 11 دھماکے ہوتے ہیں جو خود وہ کوڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ فوری بات دھماکوں کے چند منٹ بعد ہی اسرائیلی جو ہے ترجمان وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں نہیں ہاتھ۔ بھئی آپ سے کسی نے پوچھا، کسی نے آپ پہ الزام لگایا، اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا۔ پھر اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دوسرا دھماکہ جو ہم نے فلاں جگہ کیا وہ ہم نے کیا ہے، وہ ہم نے بتانے کے لیے کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہی ٹرمپ جو کسی ملک کے اندر ہلکا سا کوئی معاملہ ہو، ان کی ترجمان آ جاتے ہیں، پینٹاگون آ جاتی ہے اور آ کر وضاحتیں دینا یا وضاحتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ ایک حملہ تھا۔ تو یہ دیکھیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ امریکی فوجیں جو ہیں مشرقی وسطیٰ سے جا رہی ہیں، جب وہ جا رہی ہیں تو اس کے اگر وہ فوجیں مکمل طور پر چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اسرائیل جو وہ جو تھیریز تھی کہ 2400 ٹن کے قریب وہ امونیم نائٹریٹ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، 6 سال سے پڑا تھا، اس کی بھی تحقیقات، یہ ساری یہ مجھے بتایا وہ آموں کی بیٹیاں تھیں، وہ کلونجی تھی، وہ کلونجی، میں وہ عرض کر رہا ہوں کیا وہ کلونجی تھی کہ جس کا پتہ ہی نہیں تھا؟ کچھ نے تو یہ کہہ دیا بھول گئے تھے۔ اور بھائی کیا بولنے والی چیز تھی وہ؟ آپ دیکھیں نا، ایک بندرگاہ ہے وہ، اور لبنان کا سب سے زیادہ بیروت، وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ وہیں سے جاتا تھا نا۔ آپ یہ کیا گیا ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا گیا، صرف بیروت کو تباہ نہیں کیا گیا بلکہ اس ملک کی مکمل اکانومی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کسی ملک کی مکمل طور پر اکانومی کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے ذرائع آمدن جہاں سے آنے ہیں، جہاں سے اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے۔ اب یہ تھیوری جو چل رہی ہے نا 2 دن سے 3 دن سے مسلسل کہ اتنا وہاں پہ بارود پڑا تھا، اتنا کیمیکل پڑا تھا، اور وہ کچھ نے تو یہاں تک کہتے ہیں وہ بھول گئے تھے۔ یاسر مجھے بتائیں، یہ تھوڑا سا سامان تھا، یہ بالکل معمولی سی ایک سوئی تھی کہ جسے کسی جگہ پہ رکھ کے بھول گیا اور اس کو نظر نہیں آیا۔ کیا کہتی ہیں ذرائع، کیا کہتے ہیں کہ ذرائع کہتے ہیں جی اسرائیل اس میں ملوث ہے، اسرائیل نے ڈیزی کٹر بم جو ہے یہ اسرائیل نے چلایا ہے، اسرائیل نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کے شہید باز سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو اب تک ہلاکتیں کتنی ہوئی؟ دیکھیں اب تک نہیں، اب تک ہلاکتیں 1000 سے اوپر ہو چکی ہیں، اور یہ 1000 سے اوپر ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ آپ غور کریں کہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر، ان دفاتر کے اندر، ان رہائشی جو جگہ کالونیاں تھی ان کے اندر، اور جو وہاں پر بندرگاہ میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی تعداد 35000 سے زائد بنتی ہے۔ اب مجھے بتائیں ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ جی مختلف ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے 5000 زخمی، آپ کے سامنے ہے نا۔
اب اتنی بڑی تعداد وہاں پہ رہتی تھی، ابھی تو بے انتہا لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق یہی نہیں علم ہو سکا کہ وہ کہاں پہ ہیں، کہاں پہ ہیں. یعنی 1000 اب تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں. جس دھماکے کی آواز تک سنائی دی جو 240 کلومیٹر وہاں سے دور ہے، تو اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اگر امریکہ کا انخلا ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے صورتحال امریکہ کے کنٹرول میں کہاں رہتی ہے، اسرائیل کے کیا مفاد ہوں گے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی اس کے نتائج کا اندازہ لگانا آسان ہوگا.